ہم بات کر رہے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری، جس کو وارن تھامسن نے، جو کہ امریکن ڈیموگرافر تھے، جو کہ فیمس امریکن پاپولیشن اسٹڈیز کے اوپر بات کرنے والے تھے، انہوں نے اس کے اوپر بات کی. ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری، اگر میں آپ سے مزید اس کو ڈسکس کروں، یہ ایک کمپلیکس انالیسز ہے جو کہ بات کرتا ہے، اٹ از اے کمپلیکس انالیسس آف پاپولیشن چینج، اور یہ ایک تھیسس ہے جو کہ لنک کرتا ہے پاپولیشن پیٹرن کو ٹو دی سوسائٹی لیول آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ. جیسے جیسے آپ کی سوسائٹی کے اندر ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوں گے، جیسے جیسے آپ کی سوسائٹی انڈسٹریل وائز، آپ کی سوسائٹی سائنٹیفکلی، اور آپ کی سوسائٹی ٹیکنالوجیکلی گرو کرے گی، ویسے ویسے برتھ ریٹ یا فرٹیلیٹی ریٹ میں کمی یا زیادتی ہوگی. یہ لنک کرتی ہے، ان سمپل ورڈز، ڈی ٹی ایم ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری لنک کرتی ہے شرح اموات اور شرح پیدائش کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. ڈی ٹی ایم لنک کرتی ہے شرح موات، شرح پیدائش کو زندگی میں ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، اکنامک گروتھ کے ساتھ. سو ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری جو ہے، اٹ کین فردر بی ایلیبوریٹڈ. اگر اس کو ایلیبوریٹ کریں تو یہ 4 لیولز پہ، 4 لیول آف ٹیکنالوجیکل ہمارے اوپر اس کے اوپر بات کرے گی، مشینیس کے اکارڈنگلی، جو انہوں نے 2012 میں اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. ان 4 لیولز پہ بات کریں تو ایک اس کی سٹیج 1 ہے. ٹی ٹی ایم کے اندر سٹیج 1 کا مطلب ہے وہ دور جو کہ پری انڈسٹریل دور تھا، وہ دور جب ایگریرین سوسائٹیز تھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایگریرین سوسائٹی، a society which completely had a 100% focus for the livelihood on agriculture. یہ اس دور کی سوسائٹیز تھیں جب 100% لوگوں کا جو دار و مدار تھا، لوگوں کے انسانوں کا جو سروائیول تھا، وہ 100% ایگریکلچر پر سروائیول تھا. ٹرائبس کی فارم میں لوگ رہتے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ اپنی بستیاں وہاں پہ آباد کرتے تھے جہاں پہ فصل اگائی جا سکتی تھی. اپنی بستیاں وہ وہاں آباد کرتے تھے جہاں پہ پانی میسر ہوتا تھا. تو پری انڈسٹریل ایگریگیرین سوسائٹیز کے اندر آپ کا ہائی برتھ ریٹ تھا بیکاز آف دا اکنامک ویلیو آف دا چلڈرن، دا ایبسنس آف دا برتھ کنٹرول. اس دور میں بھی ہائی برتھ ریٹ اس وجہ سے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ بچوں کو وہ اس ایک ویپن کے طور پر بچوں کو اس طرح سے لیا جاتا تھا کہ دے آر دیئر فیوچر. if they are number of children, they can help the family, کہ اکنامک ایکٹیویٹی میں، ایگریکلچر ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو بچوں کی اکنامک ویلیو سمجھی جاتی تھی. اس کے علاوہ یہ وہ دور تھا جب برتھ کنٹرول کے میتھڈس جو تھے وہ موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ایبسنس آف برتھ کنٹرول تھا، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی تھی، یا میتھڈس نہیں تھے، تو شرح پیدائش کافی زیادہ تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا جو سٹیج 1 ہے، جو پری انڈسٹریل سٹیج تھا، اس کے اندر ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ تھی. یقیناً یہ وہ دور تھا جب سائنس نے اس حساب سے ترقی نہیں کی تھی جو سائنس نے آج ترقی کی ہے. جیسا کہ لوگوں کا لو لیونگ سٹینڈرڈ تھے، لمیٹڈ میڈیکل ٹیکنالوجی تھی. کہ وہ دور تھا ایک عام پیٹ درد کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ ایکس رے مشین انوینٹ نہیں ہوئی تھی. ایک چھوٹا سا آپ کا ایک چھوٹی سی تکلیف، ایک بخار، یہ سب چیزیں ڈیتھ کی ریزنز بن جاتی تھی. ایون اسہال ہونا، ڈائریا ہونا، یہ تمام چیزیں جو معمولی آج کے سائنٹیفک دور میں معمولی سمجھی جاتی ہیں، ڈیتھ کی ریزنز بن جاتی تھی. اس کے علاوہ آؤٹ بریکس ہوتے تھے ڈیزیزز کے، آپ کے ڈفرینٹ کہہ لیجیے پینڈیمکس اور ایپیڈیمکس جو تھے وہ اس دور میں بڑی تیزی سے پھیلتے تھے، اور جس کا علاج موجود نہیں تھا. تو پاپولیشن جو تھی اگر رائز کرتی تھی تو فال بھی کرتی تھی، ڈیتھ ریٹ بھی ہمیں ملتا تھا. یورپ کے اندر بیفور دا انڈسٹریل ریولوشن، 15ویں صدی سے پہلے، انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کئی سال تک یہ ٹرینڈ یورپ کے اندر دیکھنے میں آیا. 100% ایگریرین سوسائٹیز کا لوگوں پہ اعتبار ہے، اور لوگ اسی پہ انحصار کر رہے ہیں. برتھ کنٹرول کے میتھڈس موجود نہیں ہیں، اور شرح پیدائش بھی زیادہ ہے. سٹیج 2 آ گیا. سٹیج 2 تو تھا یہ اپ آن سیٹ کہتے ہیں، ایک بگننگ ہو گئی، ایک آغاز ہو گیا انڈسٹریلائزیشن کا. انڈسٹریلائزیشن جب ہم نے انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، جب انسان نے مشین ایجاد کی، جب انسان کے ہاتھوں کی جگہ مشین نے لے لی اور مشین کی پلیسمنٹ آ گئی، it brought a great demographic transition as death rate fall due to the greater food supplies and scientific medicine. پہلے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ ایگریرین سوسائٹیز کا لوگوں کے اوپر انحصار تھا، تو اس کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹس ہوتا تھا کہ قحط بھی آ جاتے تھے. دیکھیں نا، آپ نے 100% بارش کے اوپر انحصار کرنا ہے، جو سٹیج 1 تھی. اب سٹیج 2 کے اندر سائنٹیفک میتھڈ آ گئے، آپ نے انڈسٹریز لگا لیں، آپ نے وہ طریقہ کار اختیار کر لیے
جس سے ہیومن انسانوں کو سائنٹیفک ہیلپ مل گئی تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ فال ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ انسان کے پاس ابنڈنس آف فوڈ آ گیا اور اس کے علاوہ سائنٹیفک میڈیسن، سائنٹیفک ٹیکنالوجی انسان کے پاس آ گئی۔ اس کے علاوہ برتھ ریٹ بھی ہائی رہا، جیسے جیسے لوگ ایک اچھی زندگی کی طرف چلے گئے، برتھ ریٹ بھی ہائی رہا، ریزلٹنگ انٹو دا ریپڈ گروتھ پاپولیشن، جس نے تیزی کے ساتھ پاپولیشن میں اضافہ کیا۔ اٹ از پرٹیننٹ ٹو مینشن، یہ بات بہت ضروری ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بھی ہم بات تو کر رہے ہیں اسٹیج 2 کی، لیکن یہ وہ اسٹیج 2 ہے جو اگر 400 سال پہلے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو آج بھی کئی ایسے ممالک ہیں جو اسٹیج 2 کے اندر فال کرتے ہیں بیکاز آف دی سرٹن سوشل اینڈ اکنامک ریزن۔ آپ کا سب سہارا افریقہ، آپ کا افغانستان، آپ کا یمن، یہ اسٹیج 2 میں آپ کے فال کرتے ہیں، جس میں ڈسپائٹ آف دیٹ کہ انڈسٹریل ریولوشن ہے، ڈسپائٹ آف دیٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ ملک جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ اب آپ کو برتھ ریٹ بھی بہت ہائی وہاں پہ ملے گا اور آپ کو ڈیتھ ریٹ بھی ہائی وہ وہاں پہ ملے گا۔ آگے ہے آپ کے اسٹیج 3۔ اسٹیج 3 جو ہے، اب آپ کی انڈسٹریز جو کہ بگننگ میں تھیں، وچ واز جو ایک بیبی اسٹیپ انسان نے لیا تھا ٹو ڈیولپ انڈسٹریز، وہ میچورٹی کی طرف آپ کی انڈسٹریز چلی جاتی ہیں، آپ کی انڈسٹری جو وہ مزید انہانس ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے ان ممالک نے ہی ترقی کی، وہ ممالک ڈیولپ کہلائے جنہوں نے اپنی انڈسٹریز کو جو ہے بڑا زبردست طریقے سے ڈیولپ کیا۔ یہاں پہ اب کیا ہوا اس سٹیج کے اندر، جب ہم ڈی ٹی ایم کی بات کرتے ہیں، ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کا برتھ ریٹ کرب ہوا، آپ کا برتھ ریٹ کنٹرول ہوا۔ اس کی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دے آر نمبر آف ریزن کہ یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ شرح پیدائش سٹیج 3 کے اندر آ کے کم ہوئی۔ فرٹیلیٹی فال ہوئی بیکاز موسٹ چلڈرن سروائیو ٹو ایڈلٹہڈ اینڈ بیکاز ہائی لیونگ اسٹینڈرڈ میک ریزنگ چلڈرن ایکسپینسو۔ لوگوں کا جیسے جیسے لیونگ اسٹینڈرڈ جو تھا وہ اسٹرانگ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ آیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کی پیدائش اور ان کے بعد ان پر اٹھنے والے اخراجات کو ایک ایکسپینسو آئٹم کے طور پر لینا شروع کیا، جس کی وجہ سے برتھ ریٹ میں مناسب کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ جو اور بڑی ریزن تھی، جو انفلوئنٹ کلاس کے لوگ تھے، وہ اکنامک لائبلٹی سمجھتے تھے اپنے بچوں کو۔ اسمالر فیملیز، یہ اسٹیج 3 کے اندر یہ وہ دور تھا جب اسمالر فیملیز یعنی چھوٹے خاندان کا کانسیپٹ جو تھا وہ ہمارے سامنے آیا، اور اس کے علاوہ افیکٹو برتھ کنٹرول میتھڈس، آپ کے جو فیملی پلاننگ میتھڈس ہیں، خاص طور پہ ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر اس کا بڑا استعمال ہوا۔ ڈیولپ ورلڈ کے اندر ایک اور اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر ریلیجن کو اتنی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر اسٹیج 3 کی بات کی جائے تو پاکستان میں تیزی سے برتھ میں اضافہ ہو رہا تھا برتھ ریٹ کے اندر، بیکاز وی ور ناٹ یوزنگ برتھ کنٹرول فیملی پلاننگ میتھڈس، اور اس کو ہم ریلیٹ کرتے تھے اپنی سرٹن ریلیجیس انٹرپریٹیشنس کے ساتھ۔ ہماری بہت بڑی عوام کی تعداد اس کو جو ہے وہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس دور کے اندر اسٹیج 3 کے اندر برتھ کا کم ہونا، برتھ ریٹ کا نیچے گرنا ایک اور چیز کو انڈیکیٹ یہ کرتا تھا کہ خواتین نے گھروں سے نکلنا شروع کیا، عورتوں کو ڈفرینٹ رائٹس دیے گئے۔ یہ وہی دور تھا جب عورتوں کی ڈفرینٹ آپ کہہ لیجئے موومنٹس جو تھی، جینڈر ریلیٹڈ تھیوری سامنے آئی، جینڈر ریلیٹڈ موومنٹ سامنے آئیں۔ یہ ساری وجوہات کی بنیاد پر برتھ ریٹ جو تھا وہ آپ کا تیزی سے کم ہوا۔ اب اسٹیج 4 آ گئی۔ اب یہ جو اسٹیج 4 ہے یہ آپ کی پوسٹ انڈسٹریل اکانومی ہے۔ انڈسٹریز آپ نے ڈیولپ کر گئی، ان وچ دا ڈیموگرافک ٹرانزیشن، یہاں پہ آپ کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی جو ہے وہ برتھ کے ریٹ جو ہے اٹ کیپ فالنگ، پارٹلی بیکاز ڈیول انکم کپلس گریجولی بیکم دا نارم اینڈ پارٹلی بیکاز دا کاسٹ آف دا ریزنگ چلڈرن کنٹینیو ٹو رائز۔ وہی بات کہ آج بھی ڈیولپ کنٹریز کے اندر بچوں کو جو ہے وہ کیونکہ اب سمجھا جاتا ہے اٹ از اے لائبلٹی، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کمی ہے۔ دس ٹرینڈ لنک ٹو دا اسٹڈی death rate mean that population grows only very slowly or even decreases۔ اس سٹیج پہ آ کے، لیکن یہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر بھی، میں جب اس کی کرٹیسزم کے اوپر جاؤں گی ڈی ٹی ایم کی طرف، تو یہ بات کروں گی کہ ہر ملک پہ یہ لاگو نہیں ہوتی۔ آج دنیا کی اسٹیج 4 میں آپ کو کئی ممالک نظر آئیں گے، آپ کو جاپان نظر آئے گا، آپ کو جرمنی نظر آئے گا، جہاں پہ آپ کی جو برتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، اور ایون آپ کا ڈیتھ ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہے بیکاز آف اتنے سائنٹیفک جو ہیں وہ دنیا میں ملک ہے۔ جیسے کہ میں نے لکھا ہوا یہ کیس آپ کو نظر آئے گا جاپان میں اور یورپ کے اندر۔ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری، جب ہم اسٹیج 1 جو کہ پری انڈسٹریل اسٹیج تھی،
स्टेज 2 जो कि ट्रांजिशनल थी, स्टेज 3 आपकी इंडस्ट्रियल थी, स्टेज 4 आपकी पोस्ट इंडस्ट्रियल थी। ये हम दे सकते हैं, ये ग्राफ ये ग्रोथ ओवर टाइम को शो करता है। ये आपके नंबर पर 1000 ईयर शो करता है और ये शो करता है कि बर्थ लो हुई, इंक्रीज़ हुई, फिर हाई हुई, फिर डिक्रीज़ हुई। और आज दुनिया के कई ममालिक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी जो बर्थ है वो ज़ीरो की तरफ भी आ रही है। आप ब्लू लाइन देख लीजिए, ये आपकी बर्थ ज़ीरो की तरफ भी आ रही है। उसकी वजह एडवांसमेंट, उसकी वजह लोगों का बहुत ज़्यादा लेट जो है अपनी फैमिली को शुरू करना, अपने फैमिली के सेटअप को शुरू करना, उसकी वजह इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का वीक होना, और उसकी वजह बच्चों पे उठने वाले एक्सपेंसिव्स को अवॉइड करना। इसके अलावा ख़वातीन का जॉब करना, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि, लेकिन दुनिया के कई ममालिक में, नॉट एवरीवेयर, जब इसके हम क्रिटिसिज्म में बात करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो 4 स्टेजेस हैं उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम ममालिक के बराबरी की सतह पर जो है वो देखी जा सके।